الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ رواہ الامام الہمام الترمذی فی جامعہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اسلام ما اطاعت خلفائے راشدین، ایمان ما محبت آل محمد است۔ معزز دوستو، آج 30 اگست بلکہ 29 اگست 2021 میں آپ کے سامنے یہاں کوٹلہ جام ضلع بکھر میں موجود ہوں۔ میرے دوستو، میری گفتگو کا عنوان ہے واقعہ کربلا۔ میں اسی کے متعلق چند باتیں، صحابہ اور اہل بیت کی محبت کی چند واقعات آپ کی خدمت میں رکھوں گا، اور پھر میں آپ سے فیصلہ لوں گا کہ آپ مجھے بتائیے کہ جو صحابہ اور اہل بیت کی محبت بتائے وہ حضور پاک کو کامیاب سمجھتا ہے، یا جو صحابہ اور اہل بیت کی نفرتیں بتاتا پھرے وہ حضور کی محنت کو کامیاب مانتا ہے۔ بس آپ توجہ رکھنا، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا، تو انشاءاللہ میں نے آپ کا وقت ضائع نہیں ہونے دینا۔ میرے دوستو، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں میں ایک نواسے ہیں۔ پیغمبر اسلام کے نواسے کئی ہیں، ان میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ چوتھی اور چہیتی بیٹی کے دوسرے بیٹے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کی تعداد دیکھیں تو حضور پاک کے نواسے تعداد میں 5 ہیں، اور نواسیوں کی تعداد دیکھیں تو نواسیاں تعداد میں 4 ہیں۔ 5 اور 4 ملا کر کل تعداد 9 بنتی ہے۔ حضور پاک کی پہلی صاحبزادی سیدہ زینب کبریٰ ہے رضی اللہ عنہا، ان کی ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے۔ بیٹے کا نام علی زینبی ہے اور بیٹی کا نام امامہ ہے۔ یہ بھی رسول اللہ کے نواسے اور نواسی ہیں۔ حضور پاک کی دوسری صاحبزادی سیدہ رقیہ ہے، ان کی اولاد نہیں ہے۔ تیسری صاحبزادی سیدہ ام کلثوم ہے رضی اللہ عنہا، ان کا ایک بیٹا عبداللہ بن عثمان یا ابان بن عثمان، دونوں نام آتے ہیں، یہ بھی حضور پاک علیہ السلام کا نواسا ہے۔ 3 ہو گئے، اور جو 3 بھائی حضرت حسین رضی اللہ عنہ ہیں، تو اگر تیسرے کو گنا جائے جو بچپن میں فوت ہے تو پھر اس کے ساتھ 5 بنیں گے، ورنہ 4 بن جاتے ہیں۔ ترتیب کے اعتبار سے حضرت حسین لوگ 3 بھائی اور 3 بہنیں ہیں۔ حسن، حسین اور محسن، زینب، رقیہ، ام کلثوم، یہ تینوں ان کی بہنیں ہیں اور یہ 3 بھائی ہیں۔ رقیہ اور محسن کا ذکر اس لیے کم آتا ہے کہ ان کی وفات بچپن میں ہے، عام طور پہ یاد نہیں کیا جاتا، ورنہ حضرت فاطمہ سے حضرت علی کی 6 اولادیں ہیں، 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں۔ بیٹی اور بیٹا بچپن میں فوت ہوئے، تو اس لیے حضرت ام کلثوم اور زینب اور حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہم یہ مشہور ہیں۔ تو یہ 3 بہنیں ہو گئیں اور وہ ایک بیٹی، یہ 4 نواسیاں ہیں اور 5 نواسے ہیں۔ میرے دوستو، ان میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسن کے ساتھ اللہ کے رسول کا پیار کی واقعات بہت زیادہ آتے، اور مزے کی بات کہ حضور پاک علیہ السلام کی نسل بھی انہی کے واسطے سے چلی ہے۔ اسی لیے حضرت فاطمہ کا لقب فاطمۃ الزہرا ہے۔ زہرا پھول کو کہتے ہیں، اور پھول سے خوشبو نے بکھرنا ہوتا ہے۔ ان سے حضور پاک علیہ السلام کی نسل پوری دنیا میں پھیلی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں ایک بنیادی طور پہ بات ذہن میں رکھیں کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ
حضرت علی المرتضیٰ کے صاحبزادے اور حضرت رسول اللہ کے نواسے اور حضرت اماں فاطمہ کے نور نظر ہیں، لیکن بنیادی طور پہ جب حضرت حسین کو بیان کیا جاتا ہے تو یا تو یہ ممبر گونگا ہے اور یا یہ ممبر بغض رکھتا ہے۔ اگر حضرت حسین کو بیان کرنا ہے ان لوگوں نے تو وہ یا بچپن سنائیں گے یا شہادت سنائیں گے۔ آپ مجھے اسٹیج پر بہت کم حضرت حسین کی جوانی سنتا ہوا دیکھیں گے، مجھے بہت کم دکھا سکتے ہیں۔ بچپن میں حضور پاک نے ان سے یہ پیار کیا اور یزید کی حکومت میں شہید ہو گئے، بس۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یا تو بچپن سناتے ہیں اور یا شہادت سناتے ہیں، درمیانی واقعات آج کل اسٹیج پر بہت کم بیان ہوتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے اگر یہ پورا سچ بتا دیا جائے نا تو صحابہ اور اہل بیت کی محبتیں کھل جائیں گی، نفرتوں کے باب پھیلانے والوں کے پیٹ کی روٹی بند ہو جائے گی۔ اسی وجہ سے نہیں سنایا جاتا، اور میں کوشش کروں گا کہ آج آپ کے سامنے حضرت حسین کی لڑکپن کے بعد جوانی بھی سامنے رکھوں اور واقعہ کربلا بھی پورا آپ کے سامنے گفتگو کر پاؤں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا بچپن میری گفتگو میں بھی کئی بار بیان ہے، یوٹیوب پر اپلوڈڈ ہے، آپ لوگوں نے بھی بہت سے سنا ہوا ہے۔ میں ذرا جوانی کی بات کر رہا ہوں۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کڑیل جوانی کا وہ دور ہے جب امیر المؤمنین حضرت عمر امیر المؤمنین بن چکے ہیں۔ یہ دور فاروقی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جوانی کا دور ہے۔ اگر اس دور کا واقعہ پورا بتا دیا جائے تو یقین مانیے محبتیں کھلتی ہوئی نظر آئیں گی۔ اب میں آپ کے سامنے ایک دو باتیں عرض کرتا ہوں، آپ حضرات توجہ میری طرف رکھیں، آپ مجھے دیکھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قادسیہ کی جنگ ہوئی ہے اور ایران فتح ہوا ہے۔ جب ایران فتح ہو گیا تو ایران کے گرفتار شدگان غلام اور باندیاں بن کے وہاں کے لوگوں کو لایا گیا۔ ان میں ایران کے بادشاہ کی بیٹی یزدجر بادشاہ کی بیٹی شہر بانو بھی قید ہو کر آئی اور اس نے کلمہ طیبہ پڑھا اور مشرف با اسلام ہو گئی۔ شہزادی تھی، شہزادی اور پرنسس، آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی حیثیت کیا ہوتی ہے۔ تو حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ شہزادی ہے اور ہم بھی اپنے شہزادے سے اس کا نکاح کرائیں گے۔ لوگوں نے سمجھا قبشہ بن عمر سے نکاح ہوگا، عبداللہ بن عمر سے نکاح ہوگا رضی اللہ عنہما، جو حضرت عمر کے صاحبزادے ہیں، حضرت عمر کے بیٹے ہیں، انہی سے نکاح ہوگا کہ بادشاہ کی بیٹی کا بادشاہ کے بیٹے سے نکاح ہوگا۔ لیکن تاریخ کی آنکھوں نے وہ منظر بھی محبت اور پیار کا دیکھا جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو حضرت عمر نے بلوایا اور سیدنا علی المرتضیٰ کے ساتھ مشورے کے بعد وہ بچی حضرت حسین کے نکاح میں دی ہے۔ میں ایک بات پوچھتا ہوں، اگر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت نعوذ باللہ غاصبانہ قبضہ تھا جو ہمیں سمجھایا اور بتایا جا رہا ہے، تو غاصبانہ دور کا جہاد جہاد نہیں ہوتا، وہ تو فساد ہوتا ہے، اور فساد میں حاصل شدہ مال مال غنیمت نہیں، چوری ہوتی ہے۔ چوری شدہ مال کا رشتہ قبول کرنا یہ حسینیت تو نہیں ہے۔ حضرت حسین نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا ریکمینڈڈ رشتہ، تجویز کردہ رشتہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبول کر رہے ہیں، اور شہر بانو حضرت علی المرتضیٰ کی بہو بن رہی ہے، حضرت حسین کی بیوی بن رہی ہے، حضرت علی کے گھر کی عزت بن رہی ہے۔ دینے والے عمر فاروق ہیں، لینے والے علی المرتضیٰ ہیں۔ آپ بتائیے یہ محبت نہیں ہے، پیار نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ لیکن حضرت حسین کی شادی یار لوگوں نے آپ کو نہیں سنانی اور یہ بھی نہیں بتانی کہ کس کے کہنے پہ ہوئی۔ اچھا، یہ شہر بانو جو حضرت حسین کی بیوی ہیں، ان سے کوئی بیٹا پیدا ہوا، ذرا اس کا ذکر بھی کر لیں۔ اس بیٹے کا نام سجاد ہے، لقب زین العابدین ہے، نام علی الاوسط ہے، جسے امام زین العابدین آپ کہتے ہیں۔ یہ 12 ائمہ میں وہ چوتھے نمبر کا امام ہے، جو باقی 11 امام اسی کی اولاد ہے۔ 12 ائمہ مشہور ہے نا، حضرت علی، امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر الصادق، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، امام تقی، امام نقی، امام حسن عسکری، امام محمد مہدی، یہ ہے نا۔ تو حضرت علی کا پوتا، حضرت حسین کا بیٹا امام زین العابدین،
ان کا بیٹا امام باقر، ان کا بیٹا امام جعفر الصادق، ان کا بیٹا، یہ پوری ترتیب ہے. یہ حضرت امام زین العابدین حضرت حسین کی اولاد ہے. یہ جو 8 سے 10 ائمہ، ان 12 اماموں میں حضرت امام زین العابدین کی اولاد ہے. امام زین العابدین کی اماں شہر بانو ہے، جس کا نکاح حضرت عمر کر کے دے رہے ہیں. بھئی یہ محبت بھی سنا دی جائے، یہ پیار بھی بتا دیا جائے. اچھا میں ایک بات مزید کرتا ہوں. صرف حضرت عمر فاروق نے اس گھر میں رشتہ دیا نہیں ہے، میرے اور میرے مخالفین سب کی کتابوں میں اتفاق ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رشتہ لیا بھی ہے اس گھر سے. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی ام کلثوم حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی بہن، حضرت امام حسن کی چھوٹی بہن، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی ام کلثوم رضی اللہ عنہ رشتے میں حضرت عمر فاروق کی بیوی بنا کر دی ہے. بھائی یہ محبت نہیں تھی تو رشتہ کیوں ہوا ہے؟ اس رشتے کو دیکھو نا تو حضرت عمر سسر پیغمبر ضرور ہیں، لیکن اس جگہ پہ داماد علی حیدر ہیں. حضرت علی سسر ہیں حضرت عمر کے، حضرت عمر داماد ہیں حضرت علی کے. اماں فاطمہ ساس ہے حضرت عمر کی، حضرت عمر داماد ہے اماں فاطمہ کے. امام حسن اور حسین کے بہنوئی ہیں عمر فاروق، اور امام حسن اور حسین حضرت عمر کی اولاد کے ماموں ہیں. اسی بیوی ام کلثوم جو حضرت علی کی بیٹی ہے، اس سے حضرت عمر کا ایک بیٹا پیدا ہوا ہے. دنیا اسے زید بن عمر بن خطاب کے نام سے یاد کرتی ہے. یہ زید بن عمر بن خطاب حضرت عمر کا بیٹا، حضرت فاطمہ حضرت علی کا نواسا، حضرت امام حسن اور حسین کا بھانجا ہے. اور امام حسن اور حسین ان کے ماموں ہیں. حضرت زینب کبر، حضرت زینب صغرا جو میدان کربلا کی غازیہ ہے، یہ اس بچے کی خالہ ہے. بھئی یہ رشتہ تو کوئی نہیں بتا رہا، اس رشتے کا تعلق بھی تو بتایا جائے. یہ صحابہ کرام اور اہل بیت کی محبت میں رشتے محبت کی دلیل پر ہیں. اچھا تھوڑا آگے چلتے. حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت عثمان کے گھر کا تعلق کیا ہے، ذرا اس کو بھی دیکھا جائے. جس گھر سے حضرت علی المرتضیٰ نے رشتہ لیا ہے وہ رسول اللہ کا گھر ہے، اور چوتھی اور چہیتی بیٹی حضرت علی کی بیوی ہے اماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ. لیکن اس گھر میں، اس گھر کے دروازے سے حضرت عثمان حضرت علی سے 2 بار پہلے اس گھر سے دلہا بن چکے ہیں. 2 بیٹیوں کا رشتہ تو حضور نے حضرت عثمان کو دیا ہے نا. اس کا پیار میں آپ کی خدمت میں ایک رکھتا ہوں. حضرت علی المرتضیٰ کی جب شادی ہو رہی تھی، حق مہر کے لیے حضرت علی نے اپنی زرہ کو بیچا تھا. جو بدر میں زرہ مال غنیمت میں ملی تھی نا، 400 یا 500 درہم، دونوں روایتیں ہیں. حضرت عثمان نے یہ زرہ بیچی تھی. کسے بیچی؟ حضرت عثمان کو. میں ایک سوال کر رہا ہوں، جس گھر سے رشتہ حضرت علی المرتضیٰ کا اب ہو رہا ہے دامادی کا، اس گھر سے حضرت عثمان کا تو 2 بار یکے بعد دیگرے پہلے رشتہ ہو چکا ہے. کہ حضرت عثمان کو نہیں پتا کہ بندہ میرا ہم زلف بن رہا ہے؟ حضرت عثمان نے اس سے زرہ خرید لیا، ویسے ہی تحفے میں پیسے دے دیتے، کیوں نہیں دی؟ اب توجہ رکھیں. حضرت عثمان غنی کے دل میں یہی ہے کہ یار میں انہیں دے دوں، لیکن حضرت علی کی غیرت میں سوال آئے گا کہ بھائی میری بیوی کا حق مہر میں کسی سے لے کر دوں، علی کی غیرت کے خلاف ہے. عثمان تو واقعی اس سے زرہ خرید لے، علی بیچ رہا ہے، زرہ خرید لے، باقی بات میں کریں گے. حضرت عثمان نے زرہ خرید لی. جب حضرت علی کی شادی ہوئی، ولیمہ میں گئے تو تحفہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے، میرج گفٹ بھی کوئی چیز ہوتی ہے، شادی کو تحفے دیے جاتے ہیں. حضرت عثمان شادی پہ گئے، ولیمے میں گئے، اور اسی زرہ کو لے کر گئے جو چاہتے تھے کہ حضرت علی کے پاس رہے. حضرت علی نے پوچھا عثمان یہ کیا؟ کہا یار شادی کا تحفہ دوست کو دیا کرتے ہیں، آپ وصول کر لیجئے. یہ بھی تو محبت ہے نا اس گھر کی، یہ نہیں بتائی جاتی. حضرت حسین نے اور امام حسن نے رضی اللہ عنہما حضرت عثمان کے دور میں جہاد کے اندر صحابہ کی آرمی میں شامل ہو کر شرکت کی ہے. اس شرکت کو کیوں پی جاتے ہیں؟ شیر مادر سمجھ کے، اماں جان کا دودھ سمجھ کے پیا جاتا ہے. کیوں بھائی؟ یہ بیان نہیں کیا جاتا. حضرت حسین مجاہد ہیں، حضرت امام حسن مجاہد ہیں، جہادی ہیں. خدا کی قسم ان کے جہاد کے وہ کارنامے آپ حیران ہو جائیں. جب وہ ظالم عبد الرحمن ابن ملجم حضرت علی المرتضیٰ کا قاتل حضرت علی پر وار کرنے آیا تھا،
21 رمضان سن 40 ہجری حضرت علی کی شہادت ہے. 18 رمضان سن 40 ہجری کو تہجد کے وقت حضرت علی کو خنجر کا وار لگا تھا. حضرت امام حسن روزانہ اپنے ابا جان حضرت علی المرتضیٰ کے ساتھ کوفہ کی جامع مسجد میں نماز تہجد کے لیے جایا کرتے تھے. اس دن جس دن وار لگا بیٹا تھوڑا سا لیٹ ہوا, حضرت علی آگے گئے, وہ صف میں چھپا ہوا تھا, اس نے خنجر کا وار کیا. حضرت امام حسن آ رہے تھے اور یہ قاتل اس طرح اس خنجر کو لہراتے ہوئے بڑی خوشی سے بھاگ کے آ رہا تھا. امام حسن کے ذہن میں آیا ابھی تو ابو جان گئے تھے, یہ بندہ خون آلود خنجر لے کر آ رہا, اللہ خیر کی خبر دینا. کندھے پہ چادر رکھی ہوئی تھی, اس چادر کو اتارا, دو لگا کے اسے گھمایا اور اس بندے کو پکڑا اور پکڑ کے اس کے بازو پیچھے باندھے, درخت کے تنے کے ساتھ باندھا اور کہا رک, مجھے اپنے ابا جان کے پاس جانے تھے, میں وہاں سے آیا, خیر یہ شر کا معاملہ تم سے طے کریں گے. یہ وہاں گئے ہیں, حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا حال دیکھا. حضرت علی زخمی ہیں, پوچھا کون ہے میرا قاتل؟ کہا آپ کا قاتل وہ ہے جو پوری امت کو کافر کہہ کر خود کو مسلمان کہتا ہے, خارجی فرقے سے تعلق رکھنے والا ملجم کا بیٹا ہے. کہا اللہ شکر ہے میرا خون تو نے کسی دیندار کے ہاتھ پہ نہیں رکھا تھا. کہا بیٹا اگر میں دنیا سے چلا جاؤں تو اسے بھی میرے پیچھے بھیج دینا. حضرت امام حسن تو جہادی آدمی ہے, اس کے ایک ہی وار پہ اس قاتل کو یوں پکڑا ہے جیسے پکڑنے کا حق ہو. اس جہاد کے واقعات کو کیوں پی جاتے ہیں؟ یہ حضرت امام حسن نے کوئی مدینہ سے باہر جہاد بھی کیے ہیں. حضرت عثمان کے دور میں ان کی زیر نگرانی طبرستان کی فتح کے لیے یہ دونوں شہزادے مدینہ منورہ سے باہر حضرت عثمان کی نگرانی میں جہاد کے لیے گئے ہیں اور طبرستان فتح ہوا ہے. عبد الرحمن بن خالد بن ولید رضی اللہ عنہ, حضرت خالد بن ولید کے بیٹے اس کی قیادت کر رہے ہیں اور یہ دونوں شہزادگان اس جہاد میں شامل ہیں. جہاد بھی ہوتا ہے, علاقہ بھی فتح ہوتا ہے, مال غنیمت بھی آتا ہے اور حضرت عثمان کے دور میں شہزادوں کا کردار ہے. یہ تو نہیں بتایا جاتا. کیوں؟ اگر یہ بتایا جائے نا تو وہ جو جھوٹ آج تک سنایا اور بتایا جا رہا تھا کہ عثمان غنی کی خلافت تو غاصبانہ خلافت تھی, عثمان نے تو حضرت علی المرتضیٰ کی خلافت پہ قبضہ کیا تھا, اس جھوٹ کا پھانڈا پھوٹ جائے گا کہ بھائی اگر غاصبانہ تھی تو علی کا خاندان اس کی قیادت میں جہاد پر تیار کیوں ہو چکا تھا. اور صرف یہ ایک نہیں ہے, صرف یہاں تک نہیں ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو ترکی لے جائے. میں گیا ہوں, ترکی کا شہر استنبول 2 بر اعظموں پر مشتمل ہے. یہ سنگم ہے, باسفورس درمیان میں سمندر ہے جو ایک طرف بر اعظم ایشیا, ایک طرف سے بر اعظم یورپ کو جدا کرتا بھی ہے اور ملاتا بھی ہے. آپ جائیے, میں وہاں گیا اور میں نے میزبان رسول صحابی رسول سیدنا خالد جن کی کنیت ابو ایوب انصاری ہے رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک پہ حاضری دی. میں نے معلوم کیا کہ اس صحابی کی قبر بر اعظم ایشیا میں ہے, یہ بر اعظم یورپ کے حصے میں ہے. وہ ایشیا میں نہیں ہے, وہ یورپی حصے میں ہے. یہ شخص کیسے آئے تھے یہاں؟ میرے دوستو, اول جیش من امتی یغزون البحر فقد اوجبوا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا پہلا لشکر جو سمندر کے اندر جہاد کرے گا رب اس پر جنت واجب کر دے گا. یہ حضرت ابو ایوب انصاری آئے تھے, حضرت عثمان کے دور میں یہاں آئے ہیں, حضرت معاویہ کی قیادت میں لشکر آیا ہے, تو حضرت امام حسن اور حسین بھی قسطنطنیہ کی فتح میں شامل ہو کر آئے ہیں. یہ دونوں شہزادگان وہاں آئے ہیں. آپ یوٹیوب پر میرے نام سے سرچ کریں تو آپ کو اس جگہ کی ویڈیو نظر آئے گی جو ہم نے وہاں بنوائی ہے جہاں یہ شہزادگان آئے ہیں اور حضرت ابو ایوب انصاری کو قبر میں اتارا ہے کہ ان کی وفات یہاں ہوئی ہیں اور ان کے جنازے میں شامل ہیں اور یہاں تک کہ فتح قسطنطنیہ کے معاملات میں شامل ہیں. تو بھائی یہ بتایا کیوں نہیں جاتا, یہ کیوں نہیں سنایا جا رہا؟ تو اسے بھی بتانا چاہیے یا نہیں بتانا چاہیے؟ یہ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما کا جہاد میں شرکت حضرت عثمان کے دور میں, اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جب بلوائیوں کا حملہ تھا تو حضرت علی نے حضرت عثمان سے اجازت مانگی تھی کہ ہمیں اجازت دے دیں, ہم ان کے خلاف جہاد کے لیے نکلتے. تو حضرت عثمان نے بطور امیر المؤمنین حکم جاری فرمایا تھا کہ آپ ان کے خلاف نہیں نکلیں گے, میری ذات کا مسئلہ ہے, میں نہیں چاہتا میری ذات کی وجہ سے مدینہ میں خون بہا جائے.
آخر صحابہ نے اپنی اولادوں کو حضرت عثمان کی پہرہ داری کے لیے ٹھہرایا تھا نا، اس میں امام حسن بھی شامل ہیں۔ بلوائیوں سے لڑائی میں امام حسن حضرت عثمان کی شہادت میں زخمی ہوئے ہیں اور بے ہوشی کے عالم میں انہیں اٹھا کر گھر لے جایا گیا ہے۔ یہ بھی تو تاریخ کی اوراق کا حصہ ہے۔ ان محبتوں کو کیوں نہیں بتایا جاتا؟ یہ شہزادے حضرت عثمان کے گھر میں آتے اور جاتے تھے، کیوں؟ حضرت عثمان کا گھر تو ان کی خالہ جان کا گھر تھا نا۔ حضرت عثمان خالو ہی ہے نا، حضرت رقیہ اور ام کلثوم کے خاوند ہیں، تو خالہ جان کا گھر تو آج بھی محبت کا گھر ہوتا ہے۔ کہتے نہیں ہے تو خالہ جی دا گھر بڑھایا ہوا ہے، یعنی محبت میں خالہ جی کا گھر آج بھی مشہور ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا گھر تو امام حسن اور امام حسین کی خالہ جان کا گھر ہے۔ اچھا تھوڑا آگے چلتے ہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ جب دنیا سے رخصت ہوئی تھی تو اماں فاطمہ کی تیمارداری کس نے کی تھی؟ بیمار پرسی کے لیے کون عورت تھی؟ اماں فاطمہ کی وفات کے وقت تو کوئی بہن نہیں تھی، ساری بہنیں فوت ہو چکی تھی۔ اماں فاطمہ کے بھائی تو نہیں تھے، بھائی تو بچپن میں فوت ہو گئے تھے۔ اس گھر والوں کے علاوہ اس گھر میں اماں فاطمہ کا نگران کون تھا؟ دنیا پوری جانتی ہے، مسلمہ بات ہے کہ جس خاتون نے خدمت کی اس کا نام اسماء بنت امیس ہے، اور یہ خلیفہ وقت امیر المؤمنین حضرت ابوبکر صدیق کی گھر والی ہے۔ مجھے ایک بات بتائیں، یہ جو پروپاگنڈا دنیا میں عام ہے کہ ابوبکر صدیق اماں فاطمہ رضی اللہ عنہ کا حق کھا گیا تھا، باغ فدق حضرت ابوبکر نے نعوذ باللہ ہڑپ کر لیا تھا، غاصبین بن گئے تھے اور اماں فاطمہ کا حق کھایا تھا، اگر حق کھانے والی بات سچی ہوتی تو مجھے بتائیں اماں فاطمہ وفات سے پہلے بیماری میں ابوبکر کی بیوی کو اپنے گھر میں خدمت داری کے لیے قبول کیوں کرتی؟ وہ کہتی نا چلا جاؤ، تم لوگوں نے تو ہمارے حق پہ ڈاکہ ڈالا ہے، تم لوگوں نے تو ہمارے حق کھائے ہیں۔ اماں فاطمہ الزہرا نے حضرت اسماء بنت امیس کو واپس کیوں نہیں کیا تھا؟ یار کوئی جھوٹ بولنے کی حد ہوتی ہے۔ اچھا فدق کی میں بات آپ کو کرتا جاؤں، بات آئی ہے تو بات پوری سنیے۔ یہ باغ فدق ہے کیا؟ باغ فدق جنگ خیبر سے واپسی پہ اللہ کے رسول کو جو تحفہ ملا ہے، حضور پاک نے اس کے بارے میں فیصلہ فرمایا تھا کہ لم یورثوا دینارا ولا درہما انما ورثہ العلم فمن اخذہ اخذ بحظ وافر، کہ انبیاء کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی، انبیاء کی میراث علم ہے، جسے علم ملا اسے بڑی خیر ملی۔ تو حضور پاک اسے پوری اہل بیت پر اس کا پھل کو اور اس کے ثمرات کو خرچ فرماتے تھے۔ اماں فاطمہ الزہرا تک پیغمبر اصلاۃ والسلام کا یہ فیصلہ نہیں پہنچا تھا کہ حالت جنگ میں باہر کے معاملات کا فیصلہ تھا۔ اماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ گھر کے معاملے میں دنیا کی سب سے بڑی عالمہ تھیں، یہ فیصلہ باہر کا تھا۔ اماں فاطمہ نے اللہ کے رسول کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کو کہلا بھیجا کہ حضور پاک کی میں بیٹی آخری ہوں، میری تینوں بہنیں فوت ہو چکی، میرے بھائی فوت ہو چکے، اگر شریعت میں میرے والد کا جتنا حصہ بنتا ہے وہ مجھے دے دیا جائے۔ خصوصاً باغ فدق کی بات کی، حضرت ابوبکر صدیق نے دو باتیں فرمائی، کہا فاطمہ اگر آپ کو والد کا فیصلہ معلوم ہو جاتا تو یہ بات یوں نہ بنتی، آپ کے والد محترم ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا، یہ فیصلہ آپ اپنے سرتاج حضرت علی سے پوچھئے، یہ فیصلہ حضرت نے چاچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھئے۔ حضور پاک نے فیصلہ فرمایا تھا اسے تقسیم نہیں کیا جائے گا، یہ وراثت میں نہیں جائے گا۔ فاطمہ اگر یہ وراثت بنتا تو میں اپنی بیٹی جو پیغمبر کی بیوی ہے عائشہ اسے دیتا، عمر کی بیٹی حضرت حفصہ جو پیغمبر کی بیوی ہے اسے بھی حصہ دیتا اور آپ کو بھی دیتا۔ جب حضور کا فیصلہ ہے کہ یہ تقسیم نہیں ہوگا تو ہم حضور کا فیصلہ مانتے ہیں۔ آپ بتائیں ہم فیصلہ مانیں یا فیصلہ توڑ دیں؟ فرمایا فیصلہ مانیں، بات ختم ہو گئی۔ فرمایا کہ بیٹی اگر آپ کو زمین چاہیے، ابو بکر کے پاس جتنی زمینیں ہیں وہ ساری آپ کے نام ہے، جس پہ انگلی رکھو وہ آپ کے نام پہ الاٹ کر دی جائیں گی۔ اماں نے کہا مجھے زمین نہیں چاہیے تھی، میں تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی وراثت کی بات کر رہی تھی، مجھے حضور پاک کا ابا جان کا فیصلہ مل گیا، میں اس پہ راضی ہوں۔ کچھ لوگ جھوٹ بولتے ہوئے کہتے ہیں کہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اماں فاطمہ نے ابوبکر صدیق سے پھر بات نہیں کی، تو کہا جی بات نہیں کی تو اماں فاطمہ ناراض تھی۔ میں نے کہا دو باتیں ہیں، پہلی بات ہے بات نہیں کی، یہ پورا سچ بول دو تو فیصلہ ہو جائے گا۔ کیا تھا؟ اماں فاطمہ نے اس بارے میں دوبارہ بات نہیں کی، راضی ہو گئی تھی، پھر اس اعتراض نو نہیں چاہیا، یہی مطلب ہے، پھر اس بات کو نہیں اچھالا، بات نہیں کی۔ نمبر دو،
بات کرنے سے مراد گپ شپ لگانا اگر آپ لیتے ہو تو اماں فاطمہ کا ابو بکر صدیق سے بات کرنا کیا بنتا ہے؟ اماں فاطمہ بات کریں تو اپنے خاوند حضرت علی سے کریں، اپنی اولاد سے کریں، اپنے گھر سے کریں۔ باہر ابو بکر صدیق سے بات کر لیں، آپ اہل بیت کو باہر کے لوگوں سے بات کرنے والا سمجھتے ہو؟ یار تھوڑا سا گزارا، وہ کہتے ہیں نا ادھر ٹاکا ادھر ادھڑا، ادھر ٹاکا ادھر ادھڑا، کسی ایک اعتراض کو پکڑے تو 10 کٹے کھل جاتے ہیں۔ بھائی وہ بات کریں جو کرنے والی ہے۔ تو محبت تھی تو یہ باتیں ہیں نا۔ اچھا میں ایک جملہ کہتا ہوں، نعوذ باللہ میں آپ کا جھوٹ مان گیا کہ ابو بکر صدیق حق کھا گیا، حضرت عمر عثمان حق کھا گئے، حضرت علی کا دور آیا یا نہ آیا؟ بکھر کے مسلمانوں بولتے نہیں ہو، خاموش ہو یار، جواب تو دو۔ حضرت علی المرتضیٰ کا دور آیا یا نہ آیا؟ آیا۔ 4.5 سال خلافت کی ہے، 4 سال 4 ماہ۔ حضرت علی بلا شرکت غیر حکمران ہے۔ فدق کی زمین نگل تو نہیں گئی تھی، دریا برز تو نہیں ہو گئی تھی، سمندر میں یہ زمین غرق تو نہیں ہو چکی تھی، اس زمین کے بھی حکمران حضرت علی تھے۔ تو حضرت علی نے یہی حصہ اٹھا کر اپنے بیٹے حسن حسین کو کیوں نہیں دیا کہ تمہاری اماں تو چلی گئی، آؤ اماں کا حق لے لو؟ ابو بکر صدیق کے فیصلے کو حضرت علی نے برقرار کیوں رکھا ہے؟ حضور پاک کے فیصلے کو حضرت ابو بکر کی طرح علی نے نافذ کیوں رکھا ہے؟ حضرت علی بھی تو 4.5 سال حکمران رہے۔ اچھا 6 ماہ امام حسن بھی حکمران رہے ہیں۔ پھر سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سے صلح فرمائی ہے، امام حسن رضی اللہ عنہ نے یہ نام اپنے اور اپنے بھائی کے نام پہ کیوں نہیں کی؟ اماں کی زمینیں لے لو۔ اب یہاں پر 2 باتیں ہیں۔ پہلی بات، یار لوگ کہتے ہیں اجی اہل بیت کہتے تھے جو ہم سے چلا گیا ہم دوبارہ نہیں لیتے۔ تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے، اہل بیت کا مطالبہ نہیں ہے، تمہیں کیا ضرورت ہے وکیل بلا توکیل بننے کی؟ پہلی بات۔ دوسری بات جو ہے وہ فائنلائز بات ہے، اور فائنلی معاملہ ہے وہ یہی ہے کہ حضرت ابو بکر اور حضور کے فیصلے پہ اہل بیت راضی تھے، اسی کو برقرار رکھا تھا۔ اچھا ایک بات میں مزید کروں، اس محبت میں امام حسن اور امام حسین کی بات کر رہا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب دنیا سے رخصت ہوئے تو حضرت علی المرتضیٰ نے جو شادی کی ہے، اس ایک شادی سے حضرت لیلہ سے حضرت ابو بکر کا ایک بیٹا پیدا ہوا۔ جب بیٹا پیدا ہوا تو ابو بکر صدیق سے حضرت علی کو اتنی محبت تھی کہ اپنے بیٹے حضرت حسن حسین کے بھائی جو ان کی دوسری اماں سے پیدا ہوئے ہیں، اس کا نام رکھا ابو بکر ابن علی۔ حضرت امام حسن کے 3 بیٹے ہیں پہلی بیوی سے، قاسم بن حسن، حسن مثنیٰ، اور تیسرا بیٹا یہ ابو بکر صدیق علیہ کے وفات کے بعد پیدا ہوا۔ حضرت حسن نے اپنے والد حضرت علی کو بتایا کہ آپ کے پوتے پیدا ہوئے، آپ دادا جان بن گئے، نام تجویز فرمائی ہے، کہا بیٹا حسن اس کا نام رکھو ابو بکر ابن حسن۔ اور کوئی تم سے کہے مولوی میں ٹھوک گیا ہے، اندر کوئی ثبوت کوئی نہیں، اس نے ویسے ہی بات کی ہے۔ میں آپ کو وہ حوالہ دیتا ہوں جو دوسرے کو فوراً اللہ کے حوالے کر دے گا، اس کے پاس اور کوئی دلیل نہیں ہوگی۔ کتابوں کے حوالہ جات اپنی جگہ، لیکن میں آپ کو وہ بات سناتا ہوں جو ان حوالوں سے بھی بڑھ کے ہو۔ ان 2 شخصیات کی شہادت کا حوالہ گواہی دکھانی ہو نا، انہیں کہنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے واقعہ کربلا میں شہداء کی تعداد کیا ہے؟ یزیدیوں کی نہیں، وہ تو بے ایمان تھے۔ حسینی قافلے کی تعداد کتنی ہے؟ بولیے کتنے تن تھے؟ 75، 72 ہیں، کہتے ہیں نا 72 تن تھے۔ انہیں کہو 72 تنوں کے نام بتا دو، اس میں ابو بکر ابن علی بھی ہے اور ابو بکر ابن حسن ابن علی بھی ہے۔ واقعہ کربلا پورا سنایا اور بتایا جائے نا، بات کھل جائے گی۔ آؤ میں واقعہ کربلا پہ ایک بات کرتا ہوں۔ یہ جو 72 شہداء ہیں امام حسین کے قافلے کے، ذرا ان کے نام اور مقام تو بتائیں۔ آج تک آپ نے 72 پہ 2 کے نام سنے ہیں، 70 کو ہڈن کیا گیا ہے۔ کیوں 70 کیوں چھپائے گئے ہیں؟ ذرا ان میں 8 10 15 کے نام تو بتا دے۔ یوں پین نکالے اپنی جیب سے اور ایک کاغذ نکالیں، انہیں کہا جی بھائی جان ذرا یہ لکھ کے دے دو، 72 شہداء میں 10 15 20 کے نام لکھ دو۔ اچھا چلو اور چھوڑو، حضرت علی کے کتنے بیٹے تھے ان کے نام لکھ دو۔ 2 سے آگے بتائے نہیں جاتے، 2 بیٹے بتائے جاتے ہیں، ایک امام علی مقام امام حسین ابن علی شہید ہیں، اور ایک حضرت غازی عباس علمدار ابن علی شہید ہیں رضی اللہ عنہما۔ بس بھائی یہ تو 2 حضرت علی کے بیٹے ہیں، کتابوں میں موجود ہے، 72 تنوں کے اندر موجود ہے۔ حضرت علی کے 9 بیٹے میدان کربلا کے شہید ہیں۔
ان 9 کا ذکر کیوں نہیں کیا جاتا؟ 2 کا کرتے ہو، باقی 7 ہے نا، 7 کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ کوئی غلط دسو یار، کوئی اندر کی بات ذرا ہمیں سمجھائیں، بتائیں. کیا وہ خون علی نہیں ہے؟ کیا وہ خون ہاشم نہیں ہے؟ جی، کیا وہ خون ہاشم نہیں ہے؟ کیا ان کی رگوں میں حضرت علی کا خون نہیں دوڑ رہا؟ جب دوڑ رہا ہے، اولاد نبی آل علی ہیں، ان کا ذکر بھی تو کرنا چاہیے. وہ اسی لیے نہیں کرتے کہ کئی راز کھلیں گے، کئی باتیں کھلیں گی، جھوٹ اور سچ کا فرق سامنے آئے گا. سنیں، کربلا کے پہلے شہید کا نام ہے محمد الاوسط ابن علی. ٹھیک ہے، یہ محمد الاوسط ابن علی کون ہے؟ حضرت علی کا بیٹا ہے، امام حسن و حسین کا بھائی ہے. اور یہ کس کا بیٹا ہے؟ حضرت علی کی کس بیوی سے؟ بیوی کا نام آیا تو بات کھل جائے گی. اس کی اماں کا نام ہے حضرت امامہ. میں نے شروع میں کہا سیدہ امامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی نواسی ہے. یہ اماں فاطمہ الزہرا نے وفات کے وقت حضرت علی کو فرمایا تھا میرے بعد اگر آپ نے شادی کرنی ہے تو میری بھانجی امامہ بنت ابی العاص سے کرنا، میری بڑی بہن کی بڑی بیٹی امامہ سے شادی کرنا، وہ میرے بچوں کی خالہ زاد بہن بھی ہے اور میرے والی صفات تجھے ان میں نظر آئیں گی. حضرت علی نے باقی شادیوں میں حضرت امامہ سے اماں فاطمہ کے بعد شادی کی ہے. جو اماں فاطمہ کی بھانجی ہیں، حسن حسین رضی اللہ عنہما کی خالہ زاد بہن مسات بھی ہیں اور ان کی دوسری اماں بھی ہیں. اور اس سے حضرت علی کا بیٹا پیدا ہوا ہے محمد الاوسط ابن علی. یہ محمد الاوسط ابن علی کربلا کا پہلا شہید، 72 تنوں میں پہلا تن ہے. اور اگر اس کا نام آئے تو لوگ کہیں گے اماں فاطمہ کا بیٹا؟ کہا جی نہیں، حضرت علی کی دوسری بیوی ہے. اجی کون ہے؟ کہا امامہ. یہ امامہ کون تھی؟ تو بتانا پڑے گا اماں فاطمہ کی بھانجی تھی. اور اگر بھانجی ثابت ہو گئی تو اماں فاطمہ کی باقی بہنیں ثابت ہو جائیں گی. اور یہی تو موت پڑتی گل گھوٹو پوندا ہے نا، بنا بھیڑیاں تو ڈسنا کوئی نہیں. یہی تو موت پڑتی ہے کہ باقی بہنوں کا ذکر کرنا نہیں ہے. جب کرنا نہیں ہے اور مٹی پاؤ اور اپنا کام کرو. بھائی ڈیوائیڈ اینڈ رول نہیں چلے گا. حق حق ہے. حق جو ہے یعلو ولا یعلا، ان الحق یعلو ولا یعلا. حق غالب ہونے کے لیے آتا ہے، مغلوب ہونے کے لیے نہیں آتا. پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے دنیا میں کیوں بھیجا؟ فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. کہا میرے پاک پیغمبر، میں نے تمہیں حق اور سچا دین دے کر بھیجا اس لیے ہے کہ تو دین تمام جھوٹے دینوں پر غالب کر دے، چاہے مشرک اپنی تیوڑی چڑھاتے پھریں. ولو کرہ المشرکون، چاہے مشرکین کے منہ پر 11:45 12 سوا 12 ساڑھے 12 بج جائیں، آپ حق بیان کر کے رکھیں گے. فاصدع بما تؤمر، جو آپ کو حکم ہے وہ کھل کر سنائیں. یہ پیغمبر کا فرمان ہے. آپ جتنے بھی جھوٹ بول لو نا، تیرے جھوٹ بولنے سے اماں فاطمہ کی بھانجی ثابت نہ ہونے اور ہونے کے معاملات پہ پردہ نہیں پڑ سکتا. اماں فاطمہ کی بھانجی ہیں، حضرت علی المرتضیٰ کی دوسری بیوی ہیں، محمد الاوسط ابن علی کی اماں ہیں. اور ابن اوسط ابن علی، یہ محمد الاوسط ابن علی کربلا کا پہلا شہید حضرت علی کا بیٹا ہے. اگر یہ بتا دیا جائے تو پچھو کشے بچڑی ہیں، بولتے نہیں ہیں. آپ تھک گئے ہیں، دعا کر لیں. نہیں ڈسو کرو، میں مسئلے پڑھی بیٹھا، میں تو آپ کو سناونے تو تھک گئے ہو تو جی بسم اللہ چلو بھی جلو. کیڑا رول ہے میرے تے کو فرد ٹھکا کھڑوتے بھی میں پوری گھنٹے تقریر کر کے وجہ تسا نہیں ہلاونا نہیں جواب دیونا. او خدا دے بندے سیانے بڑھو تو چپ کر کے میں بیٹھے ہوئے، میں نہ تھا بھی نعرہ مارو، لیکن میری گال دے جواب کو اکھیاں کھول کے بندہ گال سنے نا. ناراض نہ تھی وہ حال یہ ہوندا ہے. کئی لوگ ایویں سن دین ایویں جویں گوبھی دے پھول پی ہوندے ایویں سر رکھی بیٹھے ہوندے. گوبھی دے پھول تے بندیاں بڑا فرق ہے. توجہ رکھیں، توجہ ہے نا آپ کی. یہ کربلا کا پہلا شہید ہے. کربلا کے دوسرے شہید کا نام ابو بکر ابن علی ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نہیں، ابو بکر ابن علی ہے. یہ حضرت علی کا دوسرا بیٹا. کربلا کے تیسرے شہید کا نام ہے عمر ابن علی. حضرت علی کے 9 بیٹے ہیں نا، گنتے جانا. کربلا کے چوتھے شہید علی المرتضیٰ کے بیٹے کا نام ہے عثمان ابن علی. کربلا کے 5ویں شہید کا نام ہے عبداللہ بن علی. کربلا کے 6ٹھے شہید کا نام ہے جعفر ابن علی.
کربلا کے 7ویں شہید کا نام ہے عبیداللہ بن علی، کربلا کے 8ویں شہید کا نام ہے غازی عباس علمدار ابن علی، کربلا کے 9ویں شہید کا نام ہے امام علی مقام امام حسین ابن علی رضی اللہ عنہ۔ یہ حضرت علی کے 9 بیٹے ہیں اور 9 کے 9 کربلا کے شہید ہیں، ان کی رگوں میں خون علی دوڑتا ہے، یہ حضرت علی کی اولاد ہیں۔ بھائی ان کے نام تو پانی ٹھنڈا سمجھ کے کیوں پی گیا ہے؟ میں ایک بات کرتا ہوں، میں مانتا ہوں شمر ظالم ہے، ابن زیاد ظالم ہے، یزید کا ظلم ہے، لیکن وہ بھی ظالم ہے جو ان کا نام ممبروں پہ لے کر عوام کو بتاتا نہیں ہے۔ میرا کوئی یزید نال واسطہ تعلق کوئی نہیں ہے، یاد رکھا ہے، میں کوئی یزیدی نہیں ہوں، ہم کل بھی حسینی تھے، ہم قیامت میں بھی حسینی بن کے اٹھنا چاہتے ہیں، ہمارا کوئی یزید سے تعلق نہیں ہے، ذہن میں رکھنا، نہ ہم یزید کے وکیل ہیں، نہ ہمیں یزید کی تعریف کرنی ہے۔ شیخ العرب والعجم حضرت مولانا عبدالستار توسوی رحمہ اللہ کی ملتان کا بیان بڑا مشہور ہے۔ کسی نے سوال دے کر پوچھا کہ یزید کے بارے میں کیا خیال ہے، تو انہوں نے کہا یزید کے بارے میں اہل سنت کا وہی خیال ہے جو حضرت حسین کا خیال ہے، جو حضرت حسین کا اس کے بارے میں خیال ہے نا، ہمارا وہی خیال ہے۔ ہم کوئی یزیدی نہیں ہے بابا، نہ ہمیں یزید سے کوئی لینا دینا ہے، ہم نے قیامت میں سفارش حضرت حسین کے نانا جان سے لینی ہے، ساڈا یزید دل کوئی واسطہ کوئی نہیں۔ توجہ رکھیں تو میرے دوستو، اگر یزید کا ظلم آپ بیان کر رہے ہیں، ابن زیاد کا کر رہے ہیں، شمر ابن ذوالجوشن کا کر رہے ہیں کہ یہ ظالم ہیں، انہوں نے ان کو شہید کیا تھا، تو جو ان کا نام اور مقام نہیں بیان کر رہا، اس اسپیکر والے کو بھی تو ظالم کہنے کی جرت پیدا کیجئے نا، کہ بھئی تو بھی ظلم کر رہا ہے، علی کے خاندان کو بیان کیوں نہیں کرتا؟ حضرت امام حسن امام حسین کی اولادیں بھی تو میدان کربلا کے شہید ہیں، حضرت امام حسن کے 2 بیٹے میدان کربلا کے شہید ہیں، 72 تنوں میں شامل ہیں، ایک کا نام ہے قاسم بن حسن اور ایک کا نام ہے ابو بکر ابن حسن۔ یہ ابو بکر ابن حسن ابن علی حضرت علی کا پوتا ہے۔ اچھا بکر کے مسلمانوں، اگر آپ کا ذوق تازہ ہے تو میں ایک بات کر رہا ہوں، ذہن حاضر ہے؟ حضرت علی کا بیٹا بھی ابو بکر عمر عثمان کے نام پہ، اور حضرت امام حسن کے بیٹے کا نام بھی ابو بکر ابن حسن ہے۔ مجھے بتائیں، جس گھر کے صحن حویلی آنگن میں ابو بکر عمر عثمان نام کے بچے کھیلتے ہوں، وہ گھر سنیوں کا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہاں، اگر یار 10 دے نا تو گل پوری ہو جانی ہے۔ پھر اگر یہ بتا دیا جائے کہ حضرت علی کے گھر میں بچے ابو بکر عمر عثمان ابن علی تھے تو بات تو پوری ہو جائے گی۔ میں نے ایک بندے کو کہا، یار تو کہتا ہے کہ مجھے اہل بیت کی محبت ہے، محبت اہل بیت اور محبت صحابہ تو ہمیں ہے، ہم اپنے بچوں کے نام ابو بکر عمر عثمان بھی رکھتے ہیں، طلحہ زبیر بھی رکھتے ہیں، سعد و سعید عبد الرحمن بھی رکھتے ہیں، اور معاویہ بن ابی سفیان بھی رکھتے ہیں، اور اپنی بچیوں کے نام اماں فاطمہ کی بیٹیوں اور بہنوں کے نام پہ بھی رکھتے ہیں، زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ بھی رکھتے ہیں، اپنے بچوں کے نام حسن اور حسین اور علی بھی رکھتے ہیں، ہم اپنی بچیوں کے نام عائشہ، خدیجہ اور حفصہ بھی رکھتے ہیں۔ تو ہمت کر، تو پیغمبر علیہ السلام کی بیویوں والا نام ذرا اپنی بچیوں کا رکھ کے دیکھ۔ اچھا تجھے ابو بکر عمر عثمان علی کا نام نہیں رکھنا، حضرت ابو بکر عمر عثمان کا نام نہیں رکھنا، تو حضرت ابو بکر عمر عثمان کا نام نہ رکھ، میں تجھے منت نہیں کر رہا، یہ مسلمانوں کے بڑے ہیں، میں تیرا بڑا نہیں بنا رہا، لیکن میں ایک جملہ پوچھتا ہوں، جو ابو بکر عمر عثمان نام سے حضرت علی نے اپنے بچوں کے نام رکھے تھے، تو ان والے نام تو بچوں کے رکھ لے، ان والے تو رکھ لے، ذرا تو اپنی مسجد میں ان کے نام تو لکھ لے، ذرا اپنے گھر میں ان کے بچوں جو حضرت علی کے بچوں کے نام تھے وہ رکھ لو۔ ایک ظالم نے تو انتہا کر دی، اس نے کہا یہ واقعی علی نے نام رکھے تھے لیکن وجہ کچھ اور تھی۔ میں نے کہا کیا تھی؟ کہتے علی چاہتے تھے کہ میں بہادر بندہ ہوں، دشمن کے خلاف ہر وقت میں تیار رہوں، دشمنوں والے نام اپنے بچوں کے رکھے تھے کہ یہ نام میرے سامنے آئے اور دشمنوں پہ میرا غصہ اور جذبہ بڑھتا رہے۔ بھیڑاں دے کن بکریاں کو، تو بکریاں دے کن بھیڑاں کو۔ میں نے کہا اچھا اگر یہی بات ہے تو بھی جرت کر، تو بھی حضرت علی والا نعوذ باللہ یہی جذبہ اپنے دل میں رکھ، اپنے بچوں کے نام دشمنوں پہ رکھ، ایک بچے کا نام رکھ فرعون، ایک کا نام رکھ قارون، ایک بیٹے کا نام رکھ شمر، ایک کا نام رکھ یزید، میں دیکھوں گا تجھے بھی حضرت علی المرتضیٰ والی یہ بات ہے؟ اے کذاب، اوے جھوٹے، تجھے شرم نہیں آتی علی المرتضیٰ اور اس کے گھرانے پہ جھوٹ باندھ رہا ہے؟ یاد رکھنا، خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے، بھئی خوشبو کے لیے تو سچا پھول ہونا چاہیے۔
सच्चाई छुप नहीं सकती तकिया के उसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। कागज के फूल वाली बात न कर, ओरिजिनल फूल की बात कर। और फूल फूल है जिसकी खुशबू ने मचलना है, इसे बंद बांधने से रोका नहीं जा सकता। अरे पूरा दिन सुनाओ, पूरी मोहब्बत सुनाओ, पूरा प्यार बताओ। मैं हैरान हूं कि लोग अधूरी बात करें और कहें मोहब्बत हमें है। एक बंदा सुबह की 2 रकातें पढ़ने में आए, 1 रकात पढ़ के भाग जाए, कोई कहेगा इसने नमाज पढ़ी है? वो कहेगा मैंने वुजू किया है, पहली रकात पढ़ी है, अलहम शरीफ सुना है, अगली सूरत सुनी है, रकू किया है, 2 सजदे किए। यार मैंने क्यों नहीं पढ़ी? हम कहेंगे तूने नहीं पढ़ी क्योंकि तूने पूरा नहीं की। तो नमाज मुकम्मल न करे वो नमाजी नहीं है। जो हजूर और हुजूर के सहाबा की मुकम्मल बात न सुनाए, इसके दिल में मोहब्बत कैसे है? ये कैसी मोहब्बत है? और जो झूठ सुनाते हैं, झूठ बताते हैं, आधी बात करते हैं, हमारे लोग कहते हैं जी वाह आले बैत दी मोहब्बत सुनिए तो इन्होंने सुन लो, सुनिए नो तो आले बैत दी मोहब्बत होती भी कोई नहीं। भाई तुमने सुना कहाँ है? आपने पढ़ा कहाँ है? आपने समझा कहाँ है? भाई आप पूरी बात सुने तो पूरी बात करें। भाई ये भी तो अलीजुल मुर्तज़ा का घराना है ना, ये भी तो करबला के शहीद हैं, ये भी तो 72 तनों में शामिल हैं। अच्छा, करबला के शहीदों में हज़रत हुसैन और इमाम हसन रज़ी अल्लाह अनुमा के 2 भांजे भी शहीद हैं। वो भांजे कौन हैं? ज़रा उनका जिक्र भी हो जाए ना। हज़रत उम्मे कुलसूम के 2 बेटे हैं। जब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु शहीद हुए तो हज़रत अलीजुल मुर्तज़ा की जो बेटी हज़रत उमर की बीवी थी उम्मे कुलसूम, वो बेवा हो गई। 4 माह 10 दिन की इद्दत मुकम्मल हुई तो हज़रत अली ने अपनी इस बच्ची का रिश्ता अब्दुल्ला बिन जाफ़र से किया। हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफ़र रज़ी अल्लाह अन्हु हज़रत अली के भतीजे हैं, इमाम हसन और हुसैन के चाचू के बेटे हैं। हज़रत जाफ़र तैयार बिन अबी तालिब के बेटे हैं। इनसे उम्मे कुलसूम हज़रत उमर फ़ारूक की साबका ज़ौजा का निकाह हुआ, जिससे 2 बच्चे पैदा हुए, औन बिन अब्दुल्ला और मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। ये दोनों भांजे हैं इमाम हसन इमाम हुसैन के। ये दोनों नवासे हैं हज़रत अलीजुल मुर्तज़ा के। ये दोनों भाई हैं हज़रत उमर फ़ारूक के बेटे ज़ैद के। ये दोनों अपने मामू इमाम हुसैन के साथ मैदान करबला में हैं, दोनों शहीद हैं। इनका जिक्र भी कीजिए ना। ये औन बिन अब्दुल्ला और मोहम्मद बिन अब्दुल्ला भी तो मैदान करबला के शहीद है। इनका जिक्र क्यों छुपाया जा रहा है? इनका नाम भी तो बताया जाए। तो मेरे दोस्तों, 21 अफराद आले बैत के मैदान करबला के शोहदा में शामिल हैं। 72 तनों में 21 आले बैत हैं और 51 इनके आवान व अंसार व अहिब्बा हैं, जो इनके दोस्ती यारी में साथ चल रहे थे। ये 51 हजरात वो हैं। 51 और 21 मिलाकर 72 तन हैं। ज़रा इनके नाम पूरे करके दिखा और ये सहाबा और आले बैत की मोहब्बत समझ आ जाएगी। तो मेरे दोस्तों, ये चंद बातें मैंने आपकी खिदमत में सिर्फ इसी वजह से की हैं कि हमें दीन मुकम्मल मानना है। हमारे तबलीग जमात के अहबाब कहते हैं पूरे दीन पर चलने में कामयाबी है। सुना नहीं सुना? मेरे भी 4 माह लगे हैं ना, तो मैं अपनी दावत की बात भी तो करूँगा ना, अधूरी गल तो मैं नहीं करनी। तो भाई पूरे दीन पर चलने में कामयाबी है या अधूरे दीन पर? बोलिए, सारे बोलिए। पूरे दीन पर चलने में कामयाबी है ना। तो पूरे दीन पर चलने में कामयाबी है तो सहाबा और अहले बैत की भी पूरी बात बताने में कामयाबी है। हम छुपने छुपाने वाले नहीं हैं। हमारे यहाँ दीन छुपाया नहीं जाता, बताया सुना सुनाया जाता है। हाँ, ये याद रखें। खुली खुली बात होगी तो बात पूरी निखरेगी। इससे मामला साफ़ सुथरा होता हुआ नज़र आएगा कि वाकई क्या बात है। और मैं एक बात कह रहा हूँ, आप सुनिए। अबू बकर उमर उस्मान की मोहब्बत, अबू बकर उमर उस्मान की मोहब्बत नस्लें सवार देती है। हसन हुसैन अली की नफ़रत नस्लें उजाड़ देती है। मैं अहले बैत का भी मुहिब्बदार हूँ और सहाबा का भी हुब्बदार हूँ। मैं इनमें दोनों की मोहब्बत मानता हूँ, नफ़रत नहीं मानता। अगर इनकी मोहब्बत बयान होगी तो पता चलेगा हुजूर की मेहनत कामयाब है, आगे कामयाबियां चली हैं। और अगर इनकी नफ़रतें सुनाओगे तो तुम दूसरे लफ्ज़ों में अपने नबी की ज़ात पर एतराज़ कर रहे हो कि इनकी मेहनत में कमी है। नौज़ुबिल्लाह। यहूदियों के पास जाओ, वो कहेंगे हमारे पैगम्बर हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा और अहले बैत में मोहब्बत थी। ईसाइयों के पास जाओ, वो कहेंगे हमारे पैगम्बर हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अम्मा जान और इनके बाकी इनके आवान और अंसार और अंसारियों में प्यार और मोहब्बत था, यगानगत और मोहब्बत का ताल्लुक था। साबियों के पास जाओ, वो कहेंगे हमारे नबी हज़रत दाऊद खलीफतुल्लाह अलैहिस्सलाम के आवान और अंसार और इनके चाहने वालों में प्यार था।
یہ کیسی مسلمانی ہے تم کہو نبی کے نام لیوا آپس پہ لڑ پڑے تھے، ان میں نفرتیں تھیں، نائی بابا ان میں بھی محبتیں تھیں، ان میں بھی پیار تھا، ان میں بھی رشتہ داریاں تھیں۔ تو بندہ پوری بات کرے اور پوری بات کر کے بات کو فائنل کرے۔ اللہ آپ کو رم صراط مستقیم عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔